کیا آپ نے کبھی سوچا ہے زمین پر ایک ایسی قوم موجود تھی جو ہزاروں سال پہلے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دی گئی اور جو آج بھی ہمارے درمیان چھپی ہوئی ہے، جس کا ظہور دنیا کے خاتمے کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے اس راز کے پردے جو صدیوں سے انسانوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو کہ نہ صرف قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے بلکہ ہر مذہب اور تہذیب میں اس کے آثار ملتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب سے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ کون تھے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے؟ اور کیا آج بھی موجود ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ ہمارے مستقبل کو چینج کر دیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات معلوم کریں گے، تو تیار ہو جائیں ایک ایسے پراسرار، دلچسپ اور حیرت انگیز سفر کے لیے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز ہیں۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کی تلاش تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالا تر تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کی اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ مورخین نے لکھا کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی اولاد سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے جانوروں کو کھا جاتے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں۔ اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا دوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جما کر اس پر لوہے کے تختے بنا دیے۔ ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج اور ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے۔ اب ان کا آسانی سے آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پر یہ دیوار یاجوج اور ماجوج سے تم لوگوں کو محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے دیوار پھر مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک توڑنے والا کہے گا، چلو کل انشاءاللہ ہم اس کو توڑ دیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔
دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد پھیلائیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے، زمین کے ہر کونے میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار آج کہاں ہے، جس کے بارے میں ہر دور میں علماء اور محققین کی رائے اور دلائل موجود ہیں اور اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، جو کہ عیسائی لٹریچر میں انہیں گوگ اور مگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں میں قبضہ کیا اور خوب تباہی مچائی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کیں۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند و بالا دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے مختلف تاریخی دیواریں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے، جن میں دیوار چین، دیوار برلن اور روس کا دریال شامل ہے۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے کی بنائی ہوئی دیوار ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتی ہیں۔ یہ دیوار ذوالقرنین کی ساخت و بناوٹ پر پوری نہیں اترتی۔ جدید علماء اور محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصہ میں فرمایا کہ پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا، جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ سورہ کہف کی صورت میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبا کو آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے۔ جس راستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے، ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ جدید کی تحقیق میں ان پہاڑوں کے درمیان کو نبولا کہا گیا ہے، یعنی تیسرے سفر میں ذوالقرنین ایک نبولا کے دہانے پر پہنچ گئے۔ وہاں لوگ انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلین ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک بیریئر بنا دیں جس پر یاجوج اور ماجوج سے وہ محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ارض استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے، لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے، جس پر ذوالقرنین نے اپنا گھوڑا ایک ستارہ سے باندھا، جس پر امیر معاویہ نے کوئی ایسی بات کہنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ ابھی لوگ ایسی باتوں کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ
مختصر یہ کہ ذوالقرنین کا یہ سفر ایک خلائی سفر یعنی اسپیس ٹریول تھا، جبکہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلین ہوں جو کسی اور سیارے، پلانٹ یا ڈائمنشن میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، اس میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں سے پانی تک کو ختم کر دیں گے، ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ کہ آج دنیا کے ہر جزیرے براعظم کی دریافت ہو چکی ہے اور کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں پر انسانوں کی رسائی نہ ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بلند و بالا دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہ کیا جا سکا؟ کہف 77-83۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں اپنا اچھا سا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔